Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. عذاب قبر اور منکر نکیر کا سوال۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ آپ اس کی قبر پر سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، جب مومن آخرت میں حاضری کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی مانند ہوتے ہیں، ان کے پاس اس کے لیے خوشبوئیں اور کفن ہوتا ہے، اور مرنے والے کی حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کی روح جسم سے باہر آ جاتی ہے تو اس پر آسمان اور زمین کے درمیان کے تمام فرشتے اور آسمان کے تمام فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح اس میں داخل ہو۔ جب اس کی روح آسمان پر پہنچ جاتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ تیرا فلاں بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے واپس لے جاؤ اور اسے دکھلاؤ کہ میں نے اس کے لیے کس قدر اعزاز کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 55۔ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے تم کو نکالیں گے۔ وہ شخص اپنی قبر میں لوگوں کے جوتوں کی آوازیں سنتا ہے جب وہ واپس لوٹتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے، اے شخص، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد ہیں۔ یہ سوالات اس سے نہایت سختی سے کیے جاتے ہیں، اور یہ آخری آزمائش ہوتی ہے جس میں مردے کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی کہنے والا کہتا ہے، تو نے سچ کہا، اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 67۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ پھر کوئی آنے والا آتا ہے، اس کا چہرہ خوبصورت، اس کی خوشبو عمدہ اور لباس بہترین ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تجھے رحمت حق کی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری ہو جن میں دائمی نعمتیں ہیں۔ مردہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، بخدا میں جانتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا اور اس کی معصیت میں دیر کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جزائے خیر دی۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر کر دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت بستر کر دیا جاتا ہے اور جنت کی سمت ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، قیامت جلدی کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جا سکوں۔ اور کافر کا حال یہ ہے کہ جب اسے آخرت میں پیش ہونا ہوتا ہے اور دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہوتا ہے تو نہایت تند مزاج اور سخت گیر فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں۔ اس کے پاس آگ کے کپڑے اور تیزاب کی قمیصیں ہوتی ہیں اور وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان تمام فرشتے اور آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر دروازہ اپنے اندر سے اس کا داخلہ ناپسند کرتا ہے۔ جب اس کی روح اوپر لے جا کر پھینک دی جاتی ہے
تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے، اسے نہ کسی آسمان نے قبول کیا ہے اور نہ زمین نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے واپس لے جاؤ اور دکھلاؤ کہ میں نے اس کے لیے کیسا عذاب تیار کیا ہے، میں اس سے یہ وعدہ کر چکا ہوں، منہا خلقناکم، یہ آخر تک۔ وہ شخص بھی واپس جانے والوں کے جوتوں کی آوازیں سنتا ہے، یہاں تک کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے خدا کرے کہ تو نہ جانے۔ پھر ایک آنے والا آتا ہے، اس کا چہرہ نہایت برا اور اس کا جسم نہایت بدبودار اور اس کے کپڑے نہایت گندے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تجھے اللہ کے غضب اور دائمی دردناک عذاب کا مستہ ہو۔ مردہ کہتا ہے تجھے بھی برائی کا مستہ ہو، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں، بخدا تو اللہ کی معصیت میں بہت زیادہ جلدی کرنے والا اور اس کی اطاعت میں نہایت سست رو تھا، اس لیے اللہ تعالی نے تجھے برا بدلہ دیا۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی برا بدلہ دے۔ پھر اس پر ایک اندھا، بہرا، گونگا متعین کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا اتنا بھاری گرز ہوتا ہے کہ اگر جن و انس مل کر اسے حرکت دینا چاہیں تو حرکت نہ دے سکیں، اور اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ اس خوفناک گرز سے اس کافر کو مارا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی بن جاتا ہے، پھر اس میں روح واپس آتی ہے، پھر اس کو دونوں آنکھوں کے درمیان اتنے زور سے مارا جاتا ہے کہ زمین پر رہنے والے سب چرند پرند سوائے جن اور انسان کے اس کی آواز سنتے ہیں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے لیے آگ کی 2 تختیاں بچھا دی جائیں اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا جائے، چنانچہ اس کے لیے صرف آگ کی 2 تختیوں کا فرش کر دیا جاتا ہے اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد، حاکم، ابن حبان اور نسائی کی حدیث ہے۔ محمد ابن علی کہتے ہیں کہ ہر شخص کے سامنے اس کی موت کے بعد اس کے اچھے اور برے اعمال مجسم ہو کر آتے ہیں۔ وہ اپنی نیکیوں کو دیکھتا ہے اور برائیوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس ریشم کے ایک کپڑے میں مشک اور ریحان کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں اور اس کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ، تو اللہ کی راحت اور کرامت کی طرف نکل، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اسے مشک اور ریحان پر رکھا جاتا ہے اور اس پر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور اسے علیین میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور جب کافر کی موت آتی ہے تو اس کے پاس فرشتے ٹاٹ میں آگ کے شعلے لپیٹ کر آتے ہیں اور نہایت سختی سے روح قبض کرتے ہیں۔ جب کافر کی موت آتی ہے تو اس کے پاس فرشتے ٹاٹ میں آگ کے شعلے لپیٹ کر آتے ہیں اور نہایت سختی سے روح قبض کرتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اے نفس خبیثہ، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ذلت کی طرف نکل، اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اسے آگ کے شعلوں پر رکھا جاتا ہے، روح کے بھننے کی آواز آتی ہے اور اس پر ٹاٹ ڈال دیا جاتا ہے، پھر اسے قید خانے میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ مسند بزار ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو محمد ابن قعب القرظی نے روایت کیا ہے۔ القرظی نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 99۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو اس وقت کہتا ہے
کہ اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ مال جمع کرے، درخت لگائے، عمارتیں بنائے، نہریں کھودے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، بلکہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 100، ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہی بات ہے جس کو یہ کہے جا رہا ہے، یعنی وہ موت کے وقت یہ خواہش ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنی قبر میں ایک سبز باغ کے اندر رہتا ہے، اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس قدر روشن کر دی جاتی ہے کہ گویا 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہو۔ کیا تم جانتے ہو قرآن کریم کی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 124، تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ کافر کا عذاب ہے جو اس پر قبر میں ہوگا، اس پر 99 تتین مسلط کر دی جائیں گی۔ کیا تم جانتے ہو تتین کیا ہے؟ تتین 99 اژدہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے 7 سر ہوں گے۔ یہ تمام اژدہے قیامت تک اسے کھسوٹتے ڈستے اور اس کے جسم میں پھنکار مارتے رہیں گے، اور یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ تمہیں اس تعداد پر تعجب نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اژدہوں کی یہ تعداد اخلاق مذمومہ کے مقابلے میں ہے، جیسے کبر، حسد، ریا، فریب اور کینہ وغیرہ۔ ان اخلاق مذمومہ کے کچھ اصول ہیں، پھر ان سے متعدد فروع نکلتی ہیں، پھر فروع کی متعدد قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ صفات مہلک ہیں، اور یہی صفات قبر میں سانپ، بچھو اور اژدہا بن جاتی ہیں۔ قوی صفت اژدہے کی طرح ڈستی ہے اور کمزور صفت بچھو کی طرح، اور ان دونوں کے درمیان جو اوصاف ہیں وہ سانپ کی طرح ڈستے ہیں۔ ارباب قلوب اور ارباب بصیرت سے ان مہلکات کا اور ان کی فروع کا مشاہدہ کرتے ہیں، تاہم ان کی تعداد پر نور نبوت کے بغیر مطلع ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کی روایات کے ظواہر صحیح اور اسرار مخفی ہیں، لیکن ارباب بصائر کے نزدیک یہ اسرار بالکل عیاں ہوتے ہیں۔ جس پر روایت کے حقائق منکشف نہ ہوں اسے ظواہر کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ ایمان کا کم سے کم درجہ تصدیق و تسلیم ہے۔ خلاف مشاہدہ امور کی تصدیق۔ رہا یہ اعتراض کہ ہم کافر کو اس کی قبر میں طویل عرصے تک دیکھتے ہیں اور ہمیں مذکورہ بالا عذابوں میں سے کوئی عذاب واقع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، پھر ہم مشاہدے کے خلاف کسی امر کی تصدیق کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم ان امور کی جو مشاہدے کے خلاف ہوں 3 طرح تصدیق کر سکتے ہو۔ ایک صورت جو زیادہ صحیح اور نہایت واضح ہے یہ ہے کہ تم ان اژدہوں اور سانپ بچھوؤں کے وجود کی تصدیق کرو اور اس امر کا اعتراف کرو کہ یہ میت کو ڈستے ہیں، لیکن تم ان کا مشاہدہ نہیں کر پاتے کیونکہ تمہاری آنکھوں میں ملکوتی امور کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جو چیز بھی آخرت سے متعلق ہے وہ ملکوتی ہے۔ دیکھو صحابہ کرام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ حضرات جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے، ساتھ ہی انہیں یہ بھی یقین تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو دیکھتے ہیں۔ اگر تمہیں نزول جبرائیل کا یقین نہیں ہے تو تمہارے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ ملائکہ اور وحی کی تصدیق کر کے اصل ایمان کو مضبوط کرو، اور اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو اور یہ بھی یقین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے تھے حالانکہ امت آپ کو نہیں دیکھتی تھی، پھر تم میت کے سلسلے میں اس کا یقین کیوں نہیں رکھتے کہ بعض امور ایسے واقع ہو سکتے ہیں جو تمہارے مشاہدے سے خارج ہوں؟ پھر جس طرح فرشتے آدمیوں اور حیوانات کے مشابہ نہیں ہیں، اسی طرح قبر کے سانپ اور بچھو بھی دنیا کے سانپ بچھو کی طرح نہیں ہیں، ان کی جنس دوسری ہے اور ان کے ادراک کے لیے بھی دوسرے حواس ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم سونے والے پر قیاس کرو، بعض اوقات وہ نیند میں یہ دیکھتا ہے کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے، وہ اس کی اذیت بھی محسوس کرتا ہے اور چیخنے لگتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کی چیخ سنتے ہیں، اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، کبھی اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے۔ سونے والا ان تمام امور کا ادراک کرتا ہے اور ان سے ویسی ہی تکلیف پاتا ہے جیسی جاگنے والا پاتا ہے، اور ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، حالانکہ تم اسے پرسکون پاتے ہو۔ تمہیں اس کے ارد گرد کوئی سانپ یا بچھو بھی نظر نہیں آتا، جبکہ اس کے حق میں سانپ موجود ہیں اور اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر عذاب کا مطلب تکلیف ہے تو پھر سانپ کے نظر آنے یا نہ آنے میں کیا فرق ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ تم جانتے ہو سانپ بذات خود تکلیف دینے والا نہیں ہے، بلکہ تکلیف اس کے زہر سے ہوتی ہے، پھر زہر بھی تکلیف دہ نہیں ہے بلکہ اس اثر میں ہوتی ہے جو تمام جسم میں زہر پھیلنے سے رونما ہوتا ہے۔ اگر یہ اثر زہر کے علاوہ کسی اور چیز سے واقع ہو تب بھی تکلیف ہوگی، تاہم عذاب کے اس نوع کا یقین نہیں کیا جا سکتا، بس اتنا کیا جا سکتا ہے کہ عذاب کو اس سبب کی طرف منسوب کر دیا جائے جس کے باعث وہ اثر پھیلا ہے اور تکلیف ہوئی ہے۔ مثلا اگر انسان کے اندر صحبت کی لذت پیدا ہو جائے اور فی الحقیقت صحبت نہ ہوئی ہو تو اس لذت کو صرف اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ صحبت کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے، یعنی اس طرح کہہ دیا جائے کہ وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو عورت کے ساتھ ہم بستری سے حاصل ہوتی ہے۔ اس نسبت سے سبب کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور اس کا ثمرہ معلوم ہو جائے گا، اگرچہ سبب کی صورت حاصل نہ ہو، ویسے سبب ثمرے کے لیے مقصود ہوتا ہے، بذات خود مطلوب نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مہلک صفات موت کے وقت نفس میں ایذا دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی بن جاتی ہے، اور ان کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے سانپوں کے کاٹنے کی ہوتی ہے، حالانکہ ان کا وجود نہیں ہوتا۔ صفت کے مہلک بن جانے کی مثال ایسی ہے جیسے معشوق کے مر جانے سے عشق موذی بن جاتا ہے، پہلے وہ لذیذ تھا، پھر ایسا حال ہوا کہ لذیذ شے تکلیف دہ بن گئی، یہاں تک کہ قلب پر ایسے عذاب وارد ہوتے ہیں کہ آدمی یہ تمنا کرنے لگتا ہے کاش اس نے عشق و وصال کا مزہ چکھا ہی نہ ہوتا۔ میت کے مختلف عذابوں میں سے ایک عذاب کی بعینہ یہی نوعیت ہے۔ دنیا میں اس پر عشق مسلط تھا، یعنی وہ اپنے مال، جاہ، اولاد، اقارب اور معارف کے عشق میں مبتلا تھا، چنانچہ اگر کوئی شخص اس کی زندگی میں ان چیزوں میں سے لے لیتا اور لے کر واپس نہ دیتا تو تم دیکھتے کہ وہ کس قدر بے چین، مضطرب اور پریشان ہوتا اور مایوس ہو کر کہتا کاش میرے پاس مال ہی نہ ہوتا یا میں جاہ سے محروم ہوتا تاکہ مجھے آج جدائی کی اذیت نہ سہنی پڑتی۔ موت تو نام ہی محبوب چیزوں سے فراق کا ہے، یہ تمام چیزیں دفتن اس سے چھٹ جاتی ہیں۔ ایک شاعر کے بقول ما حال من کان له واحد غیب عنہ ذلک الواحد، اس کا کیا حال ہوگا جس کے ایک ہو اور وہی ایک غائب ہو جائے۔ غور کرو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو صرف دنیا سے خوش ہوتا تھا، اچانک اس سے دنیا چھین لی گئی اور اس کے دشمنوں کو دے دی گئی۔ پھر اس عذاب میں وہ حسرت بھی شامل کر لیجئے جو آخرت کی نعمتیں نہ ملنے پر اور اللہ تعالی سے محجوب رہ جانے پر ہوتی ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کی محبت آدمی کو اللہ تعالی کی ملاقات کے شرف سے محروم کر دیتی ہے۔ اس پر اپنی محبوب چیزوں سے جدائی کا الم اور اخروی نعمت
نعمتوں سے محرومی کا غم، ٹھکرائے جانے اور اللہ تعالیٰ سے محجوب رہ جانے کی ذلت ابد الآباد تک مسلط رہے گی۔ جدائی کی آگ بس دوزخ کی آگ کے بعد ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری آگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 16۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس روز اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، پھر یہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ لیکن جو شخص دنیا سے انس نہ رکھتا ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت نہ کی ہو اور وہ لقائے الہی کا مشتاق ہو، وہ موت کے ذریعے دنیا کے قید خانے اور شہوات کی تکلیف سے نجات پاتا ہے، اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے، اس سے رکاوٹیں اور موانع منقطع ہو جاتے ہیں، اور اس پر زوال کے خوف کے بغیر اخروی نعمتیں دیر تک برستی ہیں۔ عمل کرنے والوں کو ایسے ہی درجات پر پہنچنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم اصلی مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی کو اپنے گھوڑے سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ اگر اسے اختیار دیا جائے تو اپنے گھوڑے سے ہاتھ دھو لے یا خود کو بچھو سے کٹوا لے تو وہ دوسری صورت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک بچھو کے کاٹنے پر صبر کرنا گھوڑے کی فراق پر صبر کرنے سے آسان ہے۔ اگر گھوڑا لے لیا گیا تو اس کی محبت جان لیوا اور تکلیف دہ ہوگی اور زیادہ ڈنک مارے گی۔ اگر آدمی دنیا کی محبت میں مبتلا ہے تو اسے ان ڈنکوں کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ موت اسے اس کی تمام محبوب اور مرغوب چیزوں سے محروم کر دے گی۔ اس کا گھوڑا، سواری، گھر، زمین، اہل، اولاد، احباب، معارف، جاہ اور مقبولیت سب کچھ لے لے گی، یہاں تک کہ اس کے کان، آنکھ اور دوسرے اعضاء بھی چھین لے گی، اور پھر یہ چیزیں حاصل بھی نہ ہو سکیں گی۔ ان کی واپسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جانا ہوگا۔ اب اگر کسی کو ان چیزوں سے محبت ہے اور وہ جیتے جی ان سے جدا نہ ہوتا تھا تو موت اسے جدا ہونے پر مجبور کرے گی، اور اس جدائی کی تکلیف ایسی ہوگی جیسے سانپ بچھوؤں کے ڈسنے اور کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ انسان کے اندر وہ قوت جسے رنج اور خوشی کا ادراک ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، بلکہ موت کے بعد یہ ادراک زیادہ سریع اور قوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبوب چیزوں سے جدائی کی تکلیف نہایت شدید ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں تو وہ خود کو بولنے اور بیٹھنے اٹھنے سے تسلی دے سکتا تھا اور دل کو یہ کہہ کر بہلا سکتا تھا کہ وہ چیز دوبارہ مل سکتی ہے جو چھینی گئی ہے، یا اس کا عوض مل سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد تسلی کی کیا صورت ہوگی؟ تسلی اور بہلاوے کے تمام راستے مسدود کر دیے جائیں گے، صرف مایوسی ہی مایوسی ہوگی۔ بالفرض اگر کسی کو اپنے کرتے پاجامے سے ایسی محبت تھی کہ وہ اس سے چھین لیا جاتا تو ناگوار ہوتا، موت کے بعد بھی اس کے فراق کی تکلیف اٹھانی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے۔ نجا المخففون، ہلکوں نے نجات پائی، اور اگر بھاری ہوا تو عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے اگر کسی شخص کا غم دوسرے کے غم سے ہلکا ہوگا اور 1 درہم والا 2 درہم والے سے ہلکا ہوگا، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 درہم والا حساب میں 2 درہم والے سے ہلکا ہوگا۔ بہرحال دنیا میں موت کے بعد تم کوئی چیز ایسی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے جس پر تمہیں حسرت نہیں ہوگی۔ اگر تم چاہو تو دنیا کی چیزوں میں کمی رکھو اور چاہو تو زیادتی رکھو۔ زیادتی رکھو گے تو تمہاری حسرت بھی زیادہ ہوگی، اور کمی رکھو گے تو اپنی کمر کا بوجھ ہلکا کرو گے۔ سانپ اور بچھو ان مالداروں کی قبروں میں زیادہ ہوں گے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، اسے پا کر مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ایمان و تصدیق کی وہ صورتیں جو قبر کے سانپوں اور بچھوؤں اور عذاب کی دیگر انواع میں اختیار کی جا سکتی ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو انتقال کر گئے تھے خواب میں دیکھا اور کہا، اے بیٹے مجھے کچھ نصیحت کر۔
بیٹے نے کہا آپ اللہ کے ارادے کی مخالفت نہ کریں۔ ابو سعید الخدری نے کہا کچھ اور نصیحت کر۔ بیٹے نے جواب دیا آپ اس پر عمل نہ کر سکیں گے۔ ابو سعید نے کہا تو بیان کر۔ بیٹے نے کہا اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی قمیص نہ لائیں، یعنی قمیص سے بھی اس قدر مانوس نہ ہوں کہ وہ اللہ کی محبت سے مشغول کر دے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے 30 سال تک قمیص نہیں پہنا۔ اب رہا یہ سوال کہ مندرجہ بالا 3 صورتوں میں سے کون سی صورت صحیح ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض پہلی صورت کا انکار کریں گے اور دوسری صورت کا اثبات کریں گے، اور بعض تیسری صورت کا اثبات کریں گے، لیکن غور و فکر کے بعد جو امر حق ہم پر منکشف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام امکانی ہیں۔ جو لوگ بعض صورتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی پست ہمتی، جہالت اور اللہ تعالیٰ کی وسیع تر قدرت اور عجائب تدبیر سے لا علمی کی بنا پر کرتے ہیں۔ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے ان افعال کا انکار کرتے ہیں جن سے وہ مانوس نہیں ہوتے، اور یہ محض جہالت اور عجز ہے۔ تعذیب کے یہ تینوں طریقے ممکن ہیں اور ان کی تصدیق واجب ہے۔ بہت سے بندوں کو ان میں سے ایک ہی نوع کا عذاب ہوگا اور بہت سو میں یہ تینوں صورتیں جمع کر دی جائیں گی۔ ہم عذاب الہی سے پناہ چاہتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ ہے حق بات، تم اسے تقلید کے طور پر تسلیم کر لو۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اس سلسلے میں تحقیق کے ساتھ کچھ کہہ سکتا ہو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس کی تفصیل میں نہ پڑو اور نہ اس کی معرفت کے حصول میں مشغول نہ ہو، بلکہ عذاب سے خود کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کرو، خواہ کیسے بھی ہو۔ اگر اس شخص کی طرح ہوگے جسے بادشاہ نے ہاتھ اور ناک کاٹنے کے لیے قید کر لیا ہو اور وہ تمام رات یہ سوچتا رہے کہ بادشاہ میرے اعضاء چھری سے کاٹے گا یا تلوار سے یا اس طرح سے، اور اس سزا سے بچنے کی تدبیر نہ کرے، یہ نہایت درجے کی جہالت ہے۔ بہرحال یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ موت کے بعد بندہ یا تو عذاب علیم میں مبتلا ہوگا یا دائمی نعمتوں کا مستحق بنے گا۔ اس لیے بندے کو دائمی نعمتوں کے حصول کی تیاری کرنی چاہیے۔ ثواب و عذاب کی تفصیل پر بحث کرنا بیکار ہے اور وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ منکر نکیر کا سوال، ان کی صورت، قبر کا دباؤ اور عذاب قبر کے سلسلے میں مزید گفتگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ روح اور نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں بندے سے کہتے ہیں کہ تو نبی کے سلسلے میں کیا کہتا تھا؟ اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے کہ میں انہیں اللہ کا بندہ رسول کہتا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ کہے گا مجھے اپنے اہل و عیال کے پاس جانے دو تاکہ میں انہیں اس کی خبر دے سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سو جا۔ وہ دلہن کی طرح سو جاتا ہے اور اسے وہی جگاتا ہے جو اسے اپنے گھر والوں میں زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا اور وہی کہہ دیتا تھا جو سنتا تھا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے اس پر لپٹ جا۔ زمین اس پر لپٹ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور یہ ترمذی اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ عطا ابن یسار روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اے عمر،
جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہاری قوم تمہیں لے جائے گی اور لوگ تمہارے لیے 3 ہاتھ لمبا اور 1.5 ہاتھ چوڑا ایک گڑھا تجویز کریں گے، پھر تمہاری طرف واپس آئیں گے، تمہیں نہلائیں گے اور کفن پہنائیں گے اور تمہیں خوشبوؤں میں بسائیں گے، پھر اٹھا کر لے جائیں گے اور اس گڑھے میں رکھ دیں گے، پھر تم پر مٹی ڈالیں گے اور دفن کر دیں گے۔ جب وہ تمہیں وہاں رکھ کر واپس آئیں گے تو تمہارے پاس قبر کے 2 فتنہ گر منکر نکیر آئیں گے۔ ان کی آوازیں ایسی ہوں گی جیسے کڑکنے والی بجلی اور ان کی آنکھیں چمکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی۔ ان کے بال زمین پر گھسٹتے ہوئے ہوں گے۔ وہ قبر کو اپنی کچلیوں سے ادھیڑ کر تجھے بھنبوڑ ڈالیں گے اور ہلا ڈالیں گے۔ اے عمر، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت بھی میرے پاس عقل ہوگی جیسے اس وقت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تب میں ان کے لیے کافی رہوں گا، یعنی میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ یہ ایک نص سے صریح ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عقل موت سے متغیر نہیں ہوتی بلکہ صرف جسم اور اعضاء بدلتے ہیں۔ گویا مرنے کے بعد بھی انسان آلام اور لذات کا علم رکھتا ہے اور ان کا ادراک کرتا ہے جیسے وہ اپنی زندگی میں کرتا تھا۔ عقل مدرک کوئی ظاہری عضو نہیں ہے بلکہ وہ ایک باطنی شے ہے جس کا نہ طول ہوتا ہے اور نہ عرض، بلکہ جو چیز فی نفسی ہی منقسم نہیں ہوتی وہی اشیاء کا ادراک کرنے والی ہے۔ اگر انسان کے تمام اعضاء بکھر جائیں اور اس کے پاس وہ جز و مدرک باقی رہ جائے جو قابل تجزی نہیں ہو تو انسان کمال عقل کے ساتھ باقی اور قائم رہتا ہے۔ یہی حالت موت کے بعد بھی رہتی ہے، اس لیے کہ اس جز پر موت طاری نہیں ہوتی اور نہ اس میں عدم حلول کرتا ہے۔ محمد ابن المنقدر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کافر پر اس کی قبر میں ایک اندھا بہرا جانور مسلط کیا جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوگا اور اس کا سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ وہ اس گرز سے قیامت تک کافر کو مارتا رہے گا، نہ اسے دیکھے گا کہ بچا کر مارے اور نہ سنے گا کہ اس پر رحم کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ آتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں۔ اگر وہ جانور سر کی جانب سے آتا ہے تو قرأت قرآن آ جاتی ہے، اور پاؤں کی جانب سے آتا ہے تو نمازوں میں کھڑے ہونے کا عمل سامنے آ جاتا ہے، اور اگر ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھ یہ کہتے ہیں، بخدا یہ مجھے صدقہ اور دعا کے لیے پھیلایا کرتا تھا، تو اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اور اگر منہ کی جانب سے آتا ہے تو اس کا ذکر اور روزے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز اور صبر بھی ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بخدا اگر ہمیں کوئی نظر آیا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میت کے لیے اس کے نیک اعمال لڑتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے اور زن و فرزند اپنے شوہر اور باپ کے لیے لڑتے ہیں۔ پھر اس وقت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے تیری آرام گاہ میں برکت عطا کرے، تیرے دوست بہترین دوست اور تیرے رفیق بہترین رفیق ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور اس میں دیکھنے لگے، پھر فرمایا، مومن اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں اور سینے کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر دبایا کرتی ہے، اگر قبر کے دبانے سے کوئی شخص محفوظ رہتا تو وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہوتے، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کا انتقال ہوا۔ آپ اکثر بیمار رہا کرتی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک بدلا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ قبر پر پہنچے تو آپ ان کی قبر میں اترے۔ جب باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی ہم نے عجیب حالت دیکھی۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی بیٹی کا دبنا اور عذاب قبر کی شدت یاد آ گئی تھی۔ جب میں قبر میں اترا تو مجھے خبر دی گئی کہ اللہ تعالی نے دباؤں میں تخفیف کر دی ہے اور اسے صرف اتنا دبایا گیا ہے کہ اس کی آواز مشرق و مغرب کے درمیان سنی گئی ہے، اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ خواب میں مردوں کے احوال کا مشاہدہ۔ جاننا چاہیے کہ انوار بصیرت سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد ہوتے ہیں، ہمیں مردوں کے احوال کا علم ہوتا ہے، اور بالجملہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک بخت ہیں یا بدبخت، لیکن کسی فرد معین مثلا زید عمر کا حال بالکل منکشف نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم زید و عمر کے ایمان پر اعتماد بھی کر لیں تب بھی ہم یہ بات یقین کے ساتھ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اور اگر ظاہری تقوی پر اعتماد کریں تو تقوی کا محل قلب ہے اور وہ خود صاحب تقوی پر مخفی رہتا ہے، چہ جائے کا غیر آدمی اس پر مطلع ہو۔ گویا اگر باطن میں تقوی نہ ہو تو ظاہر کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 27۔ خدا تعالی متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زید و عمر کے حال کی معرفت مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ عالم ملک و شہادت سے عالم غیب و ملکوت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، بلکہ اسے دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آنکھ ہر انسان کے دل میں پیدا کی گئی ہے، لیکن انسان نے اس پر اپنی شہوات اور دنیاوی اشغال سے پردہ ڈال رکھا ہے، اس لیے وہ اس آنکھ سے دیکھ نہیں پاتا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ عالم ملکوت کی کوئی چیز اس وقت تک دیکھ سکے جب تک اس کے دل کی آنکھ پر شہوات کا پردہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی آنکھوں پر یہ پردہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ملکوت اور اس کی عجائبات یہاں تک کہ عالم ملکوت میں مردوں کے احوال کا مشاہدہ کیا اور بندگان خدا کو اس کی خبر دی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں یہ خبر دی کہ قبر نے انہیں دبایا۔ اسی طرح جب حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے کو بتلایا کہ اللہ تعالی نے اپنے باپ کو اپنے سامنے اس طرح بٹھایا کہ دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ انبیاء کرام اور درجہ نبوت سے قربت رکھنے والے اولیاء اعظام کے علاوہ کسی شخص سے اس مشاہدے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ایک ضعیف مشاہدہ ہی ممکن ہے، اگرچہ یہ بھی نبوی مشاہد ہے۔ ہماری مراد خواب ہے جو نبوت کے انوار میں سے ایک نور ہے، اور جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ خواب بھی ایک انکشاف ہے اور اداس وقت ہوتا ہے جب دل سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اسی لیے صرف اس شخص کے خواب کا اعتبار ہوتا ہے جو نیک چلن اور راست باز ہو۔ جو شخص بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کا خواب قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ جس شخص کے معاصی زیادہ ہوتے ہیں اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ نیند کے عالم میں دیکھتا ہے، وہ خواب پریشان کہلاتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کا حکم دیا ہے تاکہ آدمی پاک ہو کر سوئے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں باطن کی طہارت کے لیے تکمیل اور تتمہ ہے، اور جب باطن صاف ہوتا ہے تو قلب مبارک پر مکہ مکرمہ میں
داخلہ منکشف ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کے مکاشفے کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 27۔ بے شک اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا۔ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو سچا خواب نہ دیکھ پاتا ہو، ورنہ عام طور پر لوگ خواب میں ایسی باتیں دیکھ لیتے ہیں جو بعد میں حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں۔ خواب سچا ہونا اور نیند میں امور غیب کی معرفت اللہ تعالیٰ کی عجائب صنعت اور فطرت انسانی کے روشن اور عمدہ پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے اور عالم ملکوت پر واضح ترین دلیل ہے۔ مخلوق جس طرح قلب اور عالم کے دیگر عجائبات سے غافل ہے، اسی طرح وہ خواب کے عجائب سے بھی غافل ہے۔ لیکن خواب کی حقیقت کا بیان علوم مکاشفہ کے دقائق سے متعلق ہے، اور یہاں علم معاملہ سے ہٹ کر گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم صرف اس قدر ذکر کرتے ہیں جس کی اجازت ہے، اور ایک مثال کی صورت میں جس کے ذریعے تم مقصود پر بخوبی مطلع ہو سکتے ہو۔ دیکھو، قلب کی مثال ایسی ہے جیسے آئینہ، اس میں صورتیں اور امور کے حقائق منعکس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی نے جو کچھ ازل سے ابد تک مقدر کیا ہے وہ سب ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اور وہ جگہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اسے کبھی لوح محفوظ کہا گیا ہے، کبھی کتاب مبین اور کبھی امام مبین، جیسا کہ قرآن شریف میں وارد ہوا ہے۔ عالم میں جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اس میں نقش ہے، لیکن تم ظاہری آنکھ سے اس نقش کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تم یہ گمان نہ کرنا کہ وہ لوح لکڑی، لوہے یا ہڈی کی ہے یا کتاب کاغذ اور ورق سے ہے، بلکہ یہ بات تمہیں قطعی طور پر جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالی کی لوح مخلوق کی لوح کے مشابہ نہیں ہے، اور نہ اس کی کتاب مخلوق کی کتاب کے مشابہ ہے، جس طرح اس کی ذات و صفات مخلوق کی ذات و صفات کے مشابہ نہیں ہوتی۔ اگر تم تقریب فہم کے لیے کوئی مثال جاننا چاہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوح میں مقادیر الہی کا ثابت ہونا ایسا ہے جیسے حافظ قرآن کے دماغ اور قلب میں قرآن کریم کے کلمات اور حروف ثابت ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں جیسے لکھے ہوئے ہوں۔ حافظ قرآن جب قرآن پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا وہ کہیں دیکھ کر پڑھ رہا ہے، حالانکہ اگر اس کا دماغ کھولا جائے اور ایک ایک جز کر کے دیکھا جائے تو ایک حرف بھی لکھا ہوا نظر نہ آئے۔ اسی طرز پر لوح محفوظ میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جس کا اللہ تعالی نے فیصلہ کیا ہے اور جو تقدیر ازلی سے وجود پذیر ہونے والا ہے۔ لوح کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے جس میں صورتیں منعکس ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک آئینہ دوسرے آئینے کے مقابلے میں رکھا جائے تو دوسرے آئینے میں بھی وہی صورتیں منعکس ہوتی ہیں جو پہلے آئینے میں ہیں، بشرط یہ کہ دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ قلب بھی ایک آئینے کی طرح ہے جو علوم کے آثار قبول کرتا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ بھی ایک آئینہ ہے جس میں تمام علوم کے آثار موجود رہتے ہیں، اور قلب کا شہوات کے ساتھ اشتغال اور حواس کے مقتضیات، ان دونوں آئینوں کے درمیان ایک حجاب ہیں۔ قلب کا آئینہ اس حجاب کے باعث لوح کا مطالعہ نہیں کرتا جس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو اس حجاب کو حرکت دیتی ہے اور اسے اٹھا دیتی ہے۔ اس سے قلب کے آئینے میں عالم ملکوت کے بعض انوار برق کے خاطف کی طرح چمکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ انوار دائمی ہو جاتے ہیں اور کبھی دائمی نہیں ہوتے۔ عام طور پر یہی دوسری صورت ہوتی ہے۔ بیداری کے دوران جو کچھ حواس کے ذریعے عالم ظاہر سے آدمی تک پہنچتا ہے وہ اسی میں مشغول رہتا ہے، اور یہی مشغولیت اس کے لیے عالم ملکوت سے حجاب بن جاتی ہے۔ اور نیند کے عالم میں حواس ٹھہر جاتے ہیں اور قلب پر وارد نہیں ہوتے، اس لیے جو کچھ قلب پر وارد ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے اور اس کا جوہر فی نفسی ہی صاف ہوتا ہے۔
اس وقت اس کے قلب اور لوح کے درمیان سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور اس کی کوئی بات قلب کے آئینے میں منعکس ہوتی ہے۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، نیند حواس کو عمل سے روک دیتی ہے لیکن خیال کو عمل اور حرکت سے نہیں روکتی، اس لیے جو بات دل میں واقع ہوتی ہے خیال اسی کی طرف سبقت کرتا ہے اور اس کو ایسی چیز سے مشابہت دے لیتا ہے جو اس کے قریب ہو، کیونکہ خیالات حافظے میں زیادہ راسخ ہوتے ہیں۔ اس کے خیال حافظے میں رہ جاتا ہے۔ جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو اسے خیال کے علاوہ کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اس لیے تعبیر بتانے والے کو اس خیال پر نظر رکھنی پڑتی ہے اور وہ خیال و معنی میں مناسبت دیکھتا ہے اور اسی مناسبت پر اعتماد کرتے ہوئے تعبیر بتلاتا ہے۔ فن تعبیر سے واقف لوگوں کے سامنے اس کی بے شمار مثالیں ہیں، تاہم جو لوگ اس فن سے واقف نہیں، ہم ان کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے امام فن علامہ ابن سیرین کی خدمت میں عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اور میں لوگوں کے منہ اور شرمگاہوں پر اس سے مہر لگا رہا ہوں۔ ابن سیرین نے فرمایا، تو مؤذن ہے اور رمضان میں صبح سے پہلے اذان دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ صحیح فرماتے ہیں، دیکھو مہر لگانا منع کی علامت ہے۔ اس لیے ابن سیرین کے ذہن میں فوراً یہی معنی پیدا ہوئے اور انہوں نے برجستہ تعبیر بیان کر دی، کیونکہ اس مثال میں لوگوں کا کھانے پینے اور ہم بستر ہونے سے روکنے کا علم ہوتا ہے، اور یہ حکم رمضان ہی میں ہو سکتا ہے۔ علم رویا کے متعلق یہ ایک مختصر گفتگو ہے، ورنہ یہ علم ایک ناپیدا کنار سمندر ہے اور اس کے بے شمار عجائب ہیں، اور کیوں نہ ہوں، جبکہ نیند موت کی بہن ہے اور موت خود ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ خواب اور موت میں مشابہت کی ایک وجہ یہ ہے کہ خواب میں غیب کے کچھ واقعات ظاہر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سونے والا یہ جان لیتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور موت سے تو تمام حجابات اٹھ ہی جاتے ہیں اور جو کچھ پردہ خفا میں تھا وہ سب ظاہر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سانس کی ڈور ٹوٹتے ہی انسان کسی تاخیر کے بغیر یہ جان لیتا ہے کہ وہ عذاب اور مصیبت میں پڑنے والا ہے یا اخروی سعادت اور ابدی سلطنت حاصل کرنے والا ہے۔ اسی لیے جب بدبختوں کو اپنا انجام نظر آئے گا اور آنکھیں کھلیں گی تو ان سے کہا جائے گا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 22۔ تو اس دن سے بے خبر تھا، سو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا، سو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ افسحر هذا ام انتم لا تصبرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 15۔ تو کیا یہ سحر ہے یا یہ کہ تم کو نظر نہیں آتا، اس میں داخل ہو، پھر خواہ سحار کرنا یا سحار نہ کرنا تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا تم کرتے تھے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 47۔ اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ درپیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص یہاں علماء میں سب سے بڑا عالم اور حکماء میں سب سے بڑا حکیم ہے، اس پر موت کے بعد وہ عجائب اور نشانیاں منکشف ہوں گی کہ کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی ہوں گی۔ اس لیے اگر عقل مند کو اس کے علاوہ کوئی غم اور فکر نہ ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور حجاب کس چیز سے اٹھے گا، شقاوت دائمی سے یا سعادت ابدی سے، اگر وہ اسی فکر رات دن مشغول رہے
اور اس فکر کے علاوہ اسے کوئی کام نہ ہو تو یہ اسے پوری عمر کے لیے کافی ہے۔ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ عظیم 3 مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم غفلت میں مبتلا ہیں، بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے احوال، اہل اسباب اور ذریت سے بلکہ اپنے اعضاء اور اپنی قوت سامعہ و باصرہ سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے وجود پر نازاں ہوتے ہیں، حالانکہ ہم ان چیزوں سے یقینی طور پر جدا ہونے والے ہیں۔ لیکن وہ شخص کہاں ہے جس کے دل میں روح القدس وہ بات القاء کرے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ جس چیز سے چاہیں محبت کر لیں، آپ کو اس سے لازماً جدا ہونا ہے، اور جس قدر چاہیں دنیا میں رہ لیں آپ کو مرنا ہے، اور جو چاہیں عمل کر لیں اس کی آپ کو جزا ملنی ہے، کیونکہ یہ امور آپ پر یقین کے ساتھ منکشف تھے۔ اس لیے آپ دنیا میں اس طرح رہے جیسے مسافر رہتا ہے، نہ آپ نے اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ بانس پر بانس، نہ ترکے میں کوئی درہم چھوڑا اور نہ دینار، نہ کسی کو اپنا حبیب بنایا نہ دوست۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لو کنت متخذا خلیلا لا تخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبکم خلیل الرحمن۔ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارا ساتھی تو اللہ کا دوست ہے۔ گویا آپ نے یہ بیان فرما دیا کہ رحمان کی دوستی آپ کے باطن قلب میں جاگزیں ہو گئی تھی اور اس کی محبت آپ کے دل میں راسخ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس میں نہ کسی دوست کی گنجائش باقی رہی تھی اور نہ کسی حبیب کی۔ آپ نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 31۔ اگر تم خدا تعالی سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، خدا تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آپ کی امت میں وہی داخل ہے جو آپ کا متبع ہو، اور آپ کی اتباع صحیح معنوں میں وہی شخص کرتا ہے جو دنیا سے اعراض کرتا ہو اور آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہو، کیونکہ آپ نے اللہ تعالی اور یوم آخرت کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں بلایا، اور نہ آپ نے دنیا اور فانی لذتوں کے علاوہ کسی چیز سے روکا۔ اس لیے تم جس قدر دنیا سے اعراض کرو گے اور آخرت کی طرف راغب ہوگے، اسی قدر تم اس راستے پر چلنے والے کہلاؤ گے، اسی قدر آپ کے متبع کہلاؤ گے، اور جس قدر اتباع کرو گے اسی قدر آپ کی امت میں سے ہوگے، اور جس قدر دنیا پر گرو گے اسی قدر آپ کے راستے سے انحراف کرو گے اور آپ کی اتباع سے اعراض کرو گے، اور ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ گے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 37 سے 39 تک۔ جس شخص نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کاش تم غرور کی چال سے نکل سکتے اور اپنے نفس کے ساتھ انصاف کر سکتے، اور اس میں تمہارا ہی کیا قصور ہے؟ ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، صبح سے شام تک فانی لذتوں کے درپے رہتے ہیں۔ ہماری ہر حرکت اور ہر سکون دنیا فانی کے لیے ہوتا ہے، اور ان تمام نافرمانیوں کے بعد ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ کل ہم آپ کی امت میں سے ہوں گے اور آپ کے متبعین کی صف میں نظر آئیں گے۔ کتنا بعید ہے یہ ظن اور کتنی ناقص ہے یہ طمع۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35 سے 36 تک۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ قلم مقصد سے ہٹ گیا تھا۔ ہم یہاں ہم بعض وہ خواب بیان کرتے ہیں جن سے مردوں کے احوال منکشف ہوتے ہیں۔ یہ خواب نافع ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن مبشرات یعنی خواب باقی رہ گئے ہیں۔
مردوں کے احوال سے متعلق کچھ خوابوں میں اہم ترین خواب وہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ میری طرف متوجہ نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم روزے کی حالت میں بوسہ نہیں لیتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں روزے کی حالت میں کبھی کسی عورت کا بوسہ نہیں لوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ ان کی وفات کے بعد میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ میں انہیں خواب میں دیکھوں۔ 1 سال کے بعد یہ تمنا پوری ہوئی اور میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے فرصت نصیب ہوئی ہے، اگر میں رؤوف و رحیم سے نہ ملا ہوتا تو میرا تخت ٹوٹ چکا ہوتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا کہ مجھے آپ کی امت سے بھلائی نہیں پہنچی۔ آپ نے فرمایا، تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ میں نے کہا، اے اللہ، مجھے ان کے عوض ان سے بہتر لوگ عطا فرما اور انہیں میرے بجائے مجھ سے برا آدمی دے۔ یہ خواب بیان کر کے آپ باہر نکلے اور ابن ملجم خبیث نے آپ کو زخمی کر دیا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ آپ نے مجھ سے اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے سفیان ابن عینیہ نے حدیث بیان کی، وہ محمد ابن المنکدر سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر ابن عبداللہ سے کہ آپ سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ یہ سن کر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ عباس ابن عبد المطلب سے روایت ہے کہ مجھ میں اور ابو لہب میں بھائی چارہ کا رشتہ تھا۔ جب وہ مر گیا اور اللہ نے اس کے بارے میں خبر دی تو مجھے اس کے انجام پر افسوس ہوا اور اس کی مجھے بڑی فکر ہوئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سال بھر تک یہ دعا کی، اے اللہ، مجھے اسے خواب میں دکھلا دے۔ ایک روز میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے اس کا حال پوچھا، کہنے لگا کہ دوزخ کی آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں، شب و روز میں کبھی یہ آگ کم نہیں ہوتی اور نہ عذاب سے کچھ راحت ملتی ہے، مگر دوشنبہ کی رات کو تخفیف ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، دوشنبے کی رات میں کیا خصوصیت ہے؟ ابو لہب نے جواب دیا، اس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور ایک باندی آمنہ کے گھر میں ولادت کی خبر لے کر آئی تھی۔ میں یہ سن کر خوش ہوا تھا اور اسی خوشی کے اظہار کے لیے میں نے باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا ثواب مجھے اللہ تعالی نے اس طرح دیا ہے کہ ہر دوشنبے کی رات مجھ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے نکلا، میرے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، میں پہلی بار مکہ مکرمہ گیا، اس سفر میں میرے ساتھ میرے والد بھی تھے۔ جب ہم لوگ واپس ہوئے تو ایک منزل پر پہنچ کر مجھے نیند آ گئی۔ ابھی میں سو ہی رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا، کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو مار دیا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا ہے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، وہ واقعی مر چکے تھے اور ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ ابھی میں اسی غم میں مبتلا تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد کے سرہانے 4 سیاہ روح شخص ہیں اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہیں۔ اچانک ایک شخص جو نہایت خوبرو تھا اور جس نے سبز لباس پہن رکھا تھا وہاں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، دور رہو۔ پھر میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔
اس کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کھڑا ہو اور دیکھ اللہ تعالی نے تیرے باپ کا چہرہ روشن کر دیا ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں محمد ہوں۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو واقعی ان کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام بھیجنا ترک نہیں کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ان دونوں کو میری نظروں کے سامنے ہی ایک کمرے میں داخل کیا گیا اور کمرہ بند کر دیا گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، رب کعبہ کی قسم میرے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اور حضرت علی کے نکلنے کے کچھ دیر بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ رب کعبہ کی قسم میری خطا معاف کر دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک رات انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے اور کہنے لگے واللہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ ابھی حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع وہاں نہیں پہنچی تھی، اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے رفقا نے آپ کی اس خبر کا یقین نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ کے پاس ایک برتن میں خون تھا۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ میری امت نے میرے بعد کیا کیا ہے؟ انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں اللہ تعالی کے پاس لے جاؤں گا۔ 24 دن کے بعد خبر آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اسی دن شہید کر دیا گیا تھا جس دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ آپ ہمیشہ اپنی زبان کے متعلق یہ ارشاد فرماتے رہے ہیں کہ اس نے مجھے تباہی کی جگہوں پر پہنچایا ہے۔ اب آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ مشائخ عظام کے خواب۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے تمیم الدورقی کے خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ جناب والا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے جنتوں میں گھمایا اور دریافت فرمایا کیا تجھے جنت کی کوئی چیز اچھی لگی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اگر تجھے کوئی چیز اچھی لگتی تو میں وہ چیز تیرے سپرد کر دیتا اور تجھے اپنی بارگاہ میں رہنے کا شرف نہ بخشتا۔ یوسف ابن الحسین کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری مغفرت فرما دی ہے۔ سائل نے دریافت کیا کس وجہ سے؟ فرمایا میں نے سنجیدہ بات کو مذاق میں نہیں اڑایا۔ منصور ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ البزار کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور میرے وہ تمام گناہ معاف فرما دیے جن کا میں نے اقرار و اعتراف کیا۔ صرف ایک گناہ ایسا تھا جس کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے شرم آئی۔ اس کی سزا میں مجھے پسینے کے اندر کھڑا کیا گیا یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت گر گیا۔ میں نے پوچھا وہ گناہ کیا تھا؟ کہنے لگے میں نے ایک خوبرو لڑکے کو دیکھا، وہ مجھے اچھا لگا، مجھے اللہ تعالی سے شرم آئی کہ میں اس کے سامنے اس کا ذکر کروں۔ ابو جعفر سیدلانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کے ارد گرد کچھ فقراء بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آسمان درمیان میں سے پھٹا اور دو فرشتے نیچے اترے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں تشت تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا تھا۔ فرشتے نے تشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ نے اس میں ہاتھ دھوئے اور لوگوں کو بھی حکم دیا، چنانچہ لوگوں نے بھی ہاتھ دھوئے۔ پھر تشت میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کے ہاتھوں پر پانی مت ڈالنا، اس لیے کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے وہ محبت کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ان فقراء سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ بھی دھلوا دو، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لوگوں میں خطاب کر رہا ہوں، اتنے میں ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا وہ عمل کون سا ہے جس سے تقرب حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ مخفی عمل جو میزان عمل میں پورا اترے۔ وہ فرشتہ یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا بخدا اس کا کلام توفیق یافتہ شخص کا ہے۔ مجمع کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ نے معاملہ کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دنیا میں زہد کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ دنیا و آخرت کی خیر سمیٹ کر لے گئے۔ شام کے ایک شخص نے علاء ابن زیاد سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں۔ وہ اپنی نشست سے اترے اور اس شخص کے پاس آ کر فرمایا کہ شیطان نے مجھے گمراہ کرنا چاہا تھا، اس سے تو بچ گیا، لیکن اب تجھے اس کام کے لیے متعین کیا ہے۔ محمد ابن الواسع کہتے ہیں کہ اچھے خواب مومن کو خوش کرتے ہیں، لیکن اب تجھے اس کام کے لیے متعین کیا ہے۔ محمد ابن الواسع کہتے ہیں کہ اچھے خواب مومن کو خوش کرتے ہیں، فریب نہیں دیتے۔ صالح ابن بشر کہتے ہیں کہ میں نے عطا سلمی کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا آپ تو دنیا میں نہایت رنجیدہ اور مغموم رہا کرتے تھے۔ فرمایا اب بخدا مجھے ایک طویل راحت اور خوشی میسر ہے۔ میں نے پوچھا آپ کس درجے میں ہیں؟ انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 69۔ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ زرارہ ابن ابی اوفا سے خواب میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک افضل ترین عمل کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا رضا اور عمل کا کوتاہ ہونا۔ یزید ابن مسعور کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا اے ابو عمر مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا میں نے یہاں علماء کے درجے سے بڑا کوئی درجہ نہیں دیکھا، ان کے بعد غمگین رہنے والوں کا درجہ ہے۔ روایت ہے کہ یزید ابن مسعور نہایت ضعیف العمر تھے، وہ اس خواب کے بعد اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور دریافت فرمایا کہ اے بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے میرے تمام گناہ بخش دیے ہیں، جن کی میں نے مغفرت چاہی تھی اور جن کی مغفرت نہیں چاہی تھی وہ نہیں بخشے ہیں۔ علی الفلحی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں جیسی نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حور ہوں۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کر لے۔ وہ کہنے لگی میرے آقا کو پیغام دے اور میرا مہر ادا کر۔ میں نے پوچھا تیرا مہر کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اپنے نفس کو اس کی آفات سے بچانا میرا مہر ہے۔ ابراہیم ابن الاسحاق الحربی کہتے ہیں کہ میں نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی ہے۔ میں نے پوچھا اس مال کی بنا پر جو تو نے مکہ مکرمہ کے راستے میں خرچ کیا ہے؟ اس نے کہا مال کا ثواب تو اس کے مالکوں کو ملا ہے، مجھے تو میری نیت کا صلہ عطا کیا گیا ہے۔ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے پہلا قدم پل صراط پر رکھا اور دوسرا جنت میں۔ احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک باندی کو دیکھا، وہ بے حد حسین تھی، اتنا حسن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے نورانی چہرے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تجھے وہ شب یاد ہے جس میں تو رویا تھا؟
میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا میں نے تیرے آنسو لے کر اپنے چہرے پر مل لیے تھے، اسی وقت سے میرا چہرہ اس قدر روشن ہے۔ قطانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت جنید کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اشارات ضائع گئے اور وہ عبادتیں رائگاں ہوئیں، ہمیں جو کچھ ثواب ملا وہ ان 2 رکعتوں پر ملا جو ہم رات میں پڑھا کرتے تھے۔ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے ان 4 کلموں کی وجہ سے بخش دیا ہے، لا الہ الا اللہ افنی بہا عمری، لا الہ الا اللہ ادخل بہا قبری، لا الہ الا اللہ اخلو بہا وحدی، لا الہ الا اللہ القا بہا ربی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کلمے پر میں اپنی عمر تمام کروں، اسی پر اپنی قبر میں داخل ہوں، اسی پر اپنی خلوت میں تنہا رہوں اور اسی پر اپنے پروردگار سے ملوں۔ بشر ابن الحارث کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے بشر تجھے ہم سے شرم نہ آئی کہ ہم سے اس قدر ڈرتا تھا؟ ابو سلیمان کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا مجھ پر رحم کیا اور ہمیں سب سے زیادہ نقصان لوگوں کے اشاروں نے پہنچایا۔ ابو بکر القطانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک بے حد حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تقویٰ ہوں۔ میں نے پوچھا تیرا مسکن کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہر قلب حزین میں رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رخ بدلا، اس کے بعد دیکھا تو وہ ایک سیاہ عورت تھی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں بیماری ہوں۔ میں نے پوچھا تو کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا میں ہر خوش و خرم دل میں رہتی ہوں۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا اور میں نے عہد کیا کہ میں کبھی مسکراؤں گا نہیں الا یہ کہ بے اختیار ہو جاؤں۔ ابو سعید الحزاز کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابلیس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ میں نے اسے مارنے کے لیے لاٹھی اٹھائی مگر وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوا۔ اچانک یہ آواز آئی کہ ابلیس لاٹھی سے نہیں ڈرتا بلکہ قلب کے نور سے ڈرتا ہے۔ مسوحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابلیس کو ننگا گھومتے ہوئے دیکھا اور اسے کہا کہ کیا تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کیا یہ آدمی ہیں؟ اگر آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ رات دن اس طرح کیوں کھیلتا جس طرح بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، بلکہ آدمی ان کے علاوہ دوسرے ہیں۔ انہوں نے میرا جسم کمزور کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمارے اصحاب تصوف کی طرف اشارہ کیا۔ ابو سعید الحزاز کہتے ہیں میں دمشق میں تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر کا سہارا لیے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے۔ میں اس وقت کچھ کلمات کہہ کر اپنے سینے پر ضرب لگا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کی برائی اس کے خیر سے کم ہے۔ حضرت سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر یہ کہتے ہوئے اڑ رہے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ فرمایا لوگوں کی معرفت کم کرو۔ ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ قیسہ ابن عقبہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نظرت الی ربی کفاحا فقال لی ہنیئا ردائی انک یا ابن سعید فقد کنت اذا ازلم الدجا بعبرتی مشتاق وقلب عمید فدونك فاختر أي قصر أردته وزرني فإني منك غير بعيد۔ میں نے اپنے رب کو سامنے دیکھا تو اس نے فرمایا اے ابن سعید تجھ سے میری رضامندی مبارک ہو۔ جب رات ہو جاتی تھی تو تہجد کے لیے کھڑا ہوتا تھا قلب مشتاق اور چشم گریاں کے ساتھ۔ اب تو جنت کا جو بھی مکان چاہے پسند کر لے اور میری زیارت کر، میں تجھ سے دور نہیں ہوں گا۔
حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے 3 دن کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اس قدر مناقشہ کیا کہ میں اپنی بخشش سے مایوس ہو گیا۔ جب اس نے میری مایوسی دیکھی تو مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ بنو عامر کے مجنو کو اس کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری مغفرت فرمائی اور مجھے محبت کرنے والوں پر حجت قرار دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر کسی نے ان کے ساتھ اللہ کے معاملے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ سائل نے دریافت کیا عبداللہ ابن المبارک کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس ہر روز 2 دفعہ جایا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کو خواب میں دیکھ کر کسی نے ان کا حال دریافت کیا۔ بزرگ نے کہا پہلے ہم سے سختی کے ساتھ پوچھ تاچھ کی، پھر احسان کرتے ہوئے ہمیں آزاد کر دیا۔ مالک ابن انس کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے اس کلمے کے باعث مغفرت کر دی گئی جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جنازے کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے سبحان الحی الذی لا یموت۔ جس رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس رات خواب میں دیکھا گیا کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ آگاہ رہو۔ حسن بصری اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ جاہز کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے یہ شعر پڑھا وَلَا تَكْتُبْ بِخَطِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَن تَرَاهُ۔ تو اپنے قلم سے اس بات کے علاوہ کچھ نہ لکھنا جسے دیکھ کر تجھے قیامت کے دن خوشی حاصل ہو۔